ایک چھوٹی سی اور ہے سر، چھوٹا سا ایک 10 سیکنڈ کا سوال ہے. یہ ہم سنتے تھے کہ سر قرآن پاک پر اعراب جو ہے وہ حجاج بن یوسف نے لگوائے، لیکن میں نے ایک بک میں پڑھا ہے، آپ زیادہ بتا سکتے ہیں کہ یہ کام حضرت علی کرم اللہ وجہ نے شروع کیا تھا اور نصر ابن عاصم اور یحییٰ ابن یامر ان کی ڈیوٹی لگائی تھی. آج جو ہے نا نحو جو گرامر ہے وہ اور ہے، وہ اس کے اور نحو ہاں جی اور ہے، قرآن اور ہے. نحو اور ہے، قرآن اور ہے. دیکھیں، سب سے پہلے قرآن کو امیر المومنین علیہ السلام نے جمع کیا، لیکن امت نے مخالفت کی. صحابہ نے کہا کہ ہم آپ کے قرآن کو نہیں مانتے، لوٹا کے لے کے چلے جاؤ. تو امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا میں اس کو اگر لے کے جاؤں تو تمہارے پاس تو کوئی قرآن نہیں ہے، تم پھر میرے سے تم وہ نہ کرنا، گلا نہیں کرنا کہ علی کے پاس قرآن تھا سلام اللہ علیہ اور انہوں نے قرآن ہمیں نہیں دیا. انہوں نے کہا جی ہمیں پتہ ہے، آپ کی ضرورت ہی نہیں، لے کے جائیں. پھر فرمایا کہ اگر میں اس کو اٹھا کے لے کے جاؤں تو میرے فرزند امام مہدی علیہ السلام کے آنے تک تم اس کو نہیں دیکھو گے. انہوں نے کہا کوئی ضرورت ہی نہیں، ہمیں لے کے جائیں. تو پھر انہوں نے اپنے قرآن کو لے کے گئے. تو پھر صحابہ نے، عمر و ابو بکر نے کہا کہ ہمارے پاس قرآن نہیں ہے تو ہماری بڑی بے عزتی، ہم خلیفہ بنے، قرآن ہی نہیں ہمارے پاس، تو قرآن جمع کرو، اس کو دے دیں. کہتا ہے زید بن ثابت کو بلاؤ، اس کو لکھنا پڑھنا آتا ہے. تو زید بن ثابت ایک بہت، وہ اصل میں یہودیوں کا شاگرد رہ چکا تھا، یہودی تھا وہ. اس کو ڈیوٹی دیا کہ تم قرآن جمع کرو. تو اس کے پاس تو قرآن تو تھا نہیں کسی کے پاس. جس کے پاس قرآن ہے وہ کہہ رہا ہے کہ لے لو، اس کے قرآن کہتے ہیں اس کی ضرورت ہی نہیں، لے کے جاؤ. تو انہوں نے کہا کہ بھئی جس کے پاس قرآن ہے وہ ہمیں مسجد میں دکھا دے. تو جس کے پاس، وہ لوگ آتے تھے کہ بھئی یہ آیا میرے پاس ہے، کوئی کہتا ہے یہ سورہ میرے پاس ہے. تو یہ زید بن ثابت اس کو لکھتا جاتا تھا. وہ اس کے کہتے تھے 2 شاہد بھی لے کے آؤ. اگر شاہد ہوتے تو مان لیتے، شاہد نہیں ہوتا تو کہتے ہیں چلے جاؤ. عمر آیا نا، آئے رجم کے ساتھ. عمر آیا کہ بھئی ہمارے پاس، یہ سب میں اہل سنت کے تھرو سے بتا رہا ہوں. یہ ان کے ہاں جو جمع قرآن کی کہانی ہے نا اہل سنت کے ہاں، یہ بالکل مذاق ہے، مذاق ہے. اسی لیے تو مناظرہ نہیں کر سکتے نا جمع قرآن پر. تو زید بن عمر نے کہا کہ میرے پاس یہ قرآن ہے، آئے رجم. زید نے کہا کہ تیرے پاس شاہد ہے؟ اس نے کہا شاہد نہیں ہے. کہتا ہے بھاگ جاؤ، شاہد نہیں ہے تو نکل جاؤ. تو وہ آخر تک عمر جو ہے نا اپنی خلافت وہ تقریریں کرتا تھا کہ یہ قرآن میں ہے، یہ قرآن میں ہے، اور کسی نے اس کو قرآن میں درج نہیں کیا کیونکہ اس کے پاس شاہد کوئی نہیں تھا. اور آخر میں زید بن ثابت لوگوں کے پاس منتیں کرتا تھا، ادھر ادھر جاتا تھا صحابہ کے پاس، انصار مہاجرین کے، اگر قرآن کی کوئی آیت ہے تیرے پاس تو دے دے. تو اسی طرح جمع کرتا گیا، موجودہ قرآن بن گیا. ٹھیک ہے نا. اور آخر میں اس نے کہا کہ یہی مجھے مل گیا ہے بھائی، اس سے زیادہ نہیں ملا. اس نے نہیں کہا کہ میں نے پورا قرآن جمع کیا. ایک صحابی کا قول نہیں ہے کہ پورا قرآن ہے. سب نے کہا کہ یہی مل گیا ہے، بس اس سے زیادہ ہمیں ملا نہیں ہے. جو باقی وہ چلا، نبی مر گئے ہیں تو وہ بھی ضائع ہو گیا. ابو بکر، عمر کے اور یہ صحابہ کے بہت سارے الفاظ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہو گئے تو قرآن، بہت سارا قرآن ضائع ہو گیا، وہ قرآن ختم ہو گیا جی. تو یہ ہو گیا. ٹھیک ہے نا بھائی، یہ چکر ہے. سر. یہ جو ہے اس طرح تو سر ایک بڑا ہاں، اسلام اور پھر یہ قرآن جو ہے نا، یہ قرآن، اس قرآن پہ ڈاٹس کس نے لگوائے؟ وہی ہے. ڈاٹ وغیرہ، رکوع وغیرہ کس نے بنوایا؟ یہ حجاج بن یوسف کے زمانے کی بات ہے، جو دنیا کا سب سے، جس نے کعبہ شریف جلایا. ٹھیک ہے، جس نے عبداللہ ابن زبیر کو کعبہ کے سامنے اس نے اس کو ذبح کر کے، عبداللہ ابن زبیر صحابی تھا، کعبہ کے ساتھ ہی اس کو قتل کر کے اس کو سولی پہ چڑھایا، ابو بکر کے پوتے کو، عبداللہ ابن زبیر کو. یہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے شبیہ کو یہودیوں نے سولی پہ چڑھایا تھا نا، انہوں نے عبداللہ ابن زبیر کو کعبہ، یہی حجاج بن یوسف نے، صحابی کو، بوڑھا بھی تھا وہ شخص، اس کی ماں بھی دیکھ رہی ہے. اس کی ماں اسما، عائشہ کی بڑی بہن ہے، وہ زندہ تھی، وہ دیکھ رہی بیچاری. اس کے بیٹے کو پہلے قتل کیا، پھر اس کو سولی پہ چڑھایا. وہ کئی ہفتوں تک، مہینوں تک وہ سولی پہ تک، لوگ طواف کر رہے ہیں اور سولی پہ خانہ کعبہ کے ساتھ ایک صحابی کا جنازہ ادھر وہ لٹک رہا ہے. اور اس کی ماں جو ہمیشہ آتی تھی، وہ 80-85 سال اس کی عمر تھی، اس لکڑ کے نیچے وہ بیٹھ جاتی تھی، روتی تھی روزانہ. پھر آخر میں دیکھا کہ بھائی یہ جو جنازہ جو ہے، اب تسلی مل گیا کہ بھائی اب انتقام لے چکے ہیں. پر کہا اس کو دفع کرو، اس کو لے کے جاؤ. پھر اس کو لے کے گئے، پتہ نہیں کہاں دفن کیا. چلیں جی مسعود بھائی، اب مجھے ذاکر بھائی سے بات کرنا ہے. تھینک یو ویری مچ جی، شکریہ جی. اوکے، پھر تھینک اگلے یو سر، ہفتے تھینک یو سر. اور جو باتیں میں نے کی ہے نا جماعت عمریہ، اگر یہ باتیں جو میں نے ابھی کی ہیں نا، کہ عبداللہ ابن زبیر وغیرہ سولی پہ چڑھانا، حجاج ابن یوسف، قرآن کی جمع کرنے کی کہانی، اگر اس کے کسی فقرے پر جماعت عمریہ کے کسی شخص کو، کسی عالم کو اگر کوئی اعتراض ہے تو وہ آ کر مجھ سے مناظرہ کر لے.